یہ بہت سے دوستوں کا سوال ہے سر پہ کہ آپ نے مسلمانوں کے زوال کی بہت سی وجوہات بتائی ہیں. کیا مسلمانوں کا سائنس اور ٹیکنالوجی سے دور ہونا ان کے زوال کی بہت بڑی وجہ نہیں ہے؟ جنہیں یہ ایسا نہیں ہے بلکہ علم کا تقسیم ہو جانا. اوورآل آپ دیکھیں 300-400 برسوں سے ایک عجیب و غریب حماقت عالم اسلام میں جاری ہے جو علماء اسلام کی وجہ سے جاری ہے، اور وہ یہ کہ یہ دین کا علم ہے، یہ دنیا کا. جس کو بھی آپ دیکھیں گے وہ علم کو بائیفرکیٹ کر رہا ہے. سائنس پڑھنا، فرض کیجئے ایک شخص جو ہے وہ ایم ایس سی میں داخلہ لیے جا رہے، ایک بزرگ اسے فرمائیں گے کہ آؤ ذرا ہمارے مکتب میں یہ کر لو، یہ علم تو دنیا کا، یہ دین کا. یہ بائیفرکیشن جب سے شروع ہوئی ہے، دین و دنیا کے علوم علیحدہ ہوئے ہیں، جب سے یہ تقسیم شروع ہوئی ہے. فار ایگزامپل کیا اصول ہے اس بات کا کہ آپ بچے کو قرآن حفظ کرانا چاہتے ہیں اور اسے اسکول سے اٹھا لیتے ہیں کہ جب قرآن حفظ کرے گا اسکول میں نہیں پڑھے گا؟ کیا وہ علوم، اب دیکھیے قرآن حکیم جب علوم کی تفسیر کرتا ہے کہ میرے بہترین لوگ وہ ہیں کہ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض. اب آپ انصاف سے کہیے کہ ایک طرف تو خدا کہتا ہے میرے بندے وہ ہیں جو صبح و شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے مجھے یاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ ہیں میرے بندے وہ یتفکرون فی خلق السماوات والارض، جو زمین و آسمان کی تخلیقات پہ غور کرتے. وہ لوگ جو بایولوجینس ہیں، وہ لوگ جو ایسٹرونامرز ہیں، وہ لوگ جو مختلف سائنسز سے وابستہ ہیں، جو تحقیق و جستجو کے میدان میں ایک ایک چھوٹی چھوٹی چیز سے خدا کا اثبات ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں. اب ایک کل کا آپ نے سب نے دیکھا ہوگا کہ جغرافکس میں وہ لوگ جو سمندری حیاتیات پہ غور کر رہے تھے، جب وہ سمندر کے نیچے اترے تو انہوں نے ایک ایسی عجیب و غریب فشز دیکھی ہیں کہ وہ جو بولنے والا ہے کمنٹیٹر مسلمان نہیں ہے، تو وہ قسم اٹھا کے کہتا ہے کہ میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اس فش کو کس لیے بنایا گیا ہے، اس کا ڈیفنسو میکانزم مخصوص ہے، اور یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ اس کو کس نے یہ ڈیفنسو میکانزم دیا سوائے اس کے کہ میں یہ کہوں کہ اسے اللہ نے دی. تو خواتین و حضرات، تحقیق و جستجو کی یہ تقسیم کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، میں کہتا ہوں کہ اگر قرآن ہے تو قرآن کی ایک ایک آیت سمجھنے کے لیے آپ کو پی ایچ ڈی چاہیے. مختلف علوم، وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اے اہل عقل غور کرو تو قصاص میں زندگی ہے. اس کے لیے آپ کو ہسٹری چاہیے، اس کے لیے پری ہسٹری چاہیے، اس کے لیے آپ کو فاسلز کی اسٹڈی چاہیے، اس کے لیے ابتدائے انسانی معاشرتی یعنی عمرانیات کا آپ کو پورا مطالعہ چاہیے. تب جا کر آپ اس آیت کے معانی کو سمجھ سکتے. ایک چھوٹی سی آیت کہ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. میں آپ سے دعوتاً کہتا ہوں کہ لم یکن شیئا مذکورا کی تفسیر جو ہے آپ میں کوئی بڑے سے بڑا عالم اس وقت تک نہیں کر سکتا جب تک اس کو پوری کی پورے حیاتیات کی تاریخ کا علم نہ ہو، انسان کے اوریجن کا علم نہ ہو، حیات کے اوریجن کا علم نہ ہو. اللہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ مدتوں برسہا برس کرنہا کرن، تم زمانے میں ایسے رہے کہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھے. تو who will explain it کہ انسان زمانے میں کیسا رہا؟ who will tell it کہ حیات انسانی تو 2 ارب سال پہلے شروع ہوئی؟ کون بتائے گا؟ جیسے ول ڈیورا اپنی ہسٹری آف فلسفی میں کہتا ہے کہ پرہیپس انسان ایک الجائی تھا، انسان ایک موس تھا، کائی کی صورت میں، جامد حیات کی صورت میں کہیں قائم تھا، اور پھر اس نے سودا کیا، موت کے بدلے زندگی قبول کی، اور یہ بٹھتا چلا گیا.
अमीबा से पैरामीशिया हुआ, उससे आगे बढ़ता हुआ डबल सेलुलर हयात बनी, और फिर उससे आगे बढ़ते हुए 1 अरब 2 अरब सालों में आप इस दर्जा इंसानियत पे पहुंचे, होमो सेपियंस बने, होमो सेपियंस सेपियंस बने। तो खादिन हजरात, इल्म की तकसीम की वजह से ये सब कुछ, ये सब हादसात पेश आए। आज भी आप एक तरफ वो तमाम लोग देखो जो सिर्फ मजहबी उलूम रखते हैं, एक तरफ वो लोग देख लें जो तमाम दुनियावी उलूम रखते हैं, इन दोनों के दरमियान कोई पैरेलल नहीं। अनलेस यूरोप क्यों तरक्की याफ्ता है कि ऑब्जेक्टिव साइंसेस में कमाल हासिल कर गया, मशरक क्यों पसमानदा है कि उनको ऑब्जेक्टिव साइंसेस का कुछ पता नहीं था। मगर मगरिब वाले ये कहते हैं कि मशरक इसलिए पसमानदा है कि ये मजहबी है, हालांकि दलील गलत है, ये बात गलत है। मशरक मजहबी होने की वजह से पसमानदा नहीं है। मशरक या आप लोग इस वजह से पसमानदा हो कि आपने मजहब के कानून को सही तरह समझा ही नहीं, आप सब्जेक्टिव अप्रोचेस के मालिक हुए, आपने आधे मजहब के कानून पे अमल किया, आधे को बिल्कुल इग्नोर किया। अल्लज़ीना यज़कुरून अल्लाह क़यामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम पे तो गौर कर लिया, और दूसरा हिस्सा बिल्कुल निगलेक्ट कर दिया, व यतफ़क्करून फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़।